کی سب سے طاقتور ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا، USA، یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ تو ملٹریز میں سب سے آگے ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہے؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، USA اور برطانیہ کا اس بنجر زمین میں ایسا کیا انٹرسٹ تھا؟ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ جنگوں میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشین نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 321 میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ ابھی 7 سالوں سے زیادہ اپنی حکومت نہ جما سکا۔ اس کے بعد منگول ایمپائر، سکھ ایمپائر اور مغل ایمپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں قبضہ کیا۔ منگول یہاں پر 2 سال ٹکے، مغل اور سکھ ایمپائر 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برطانیہ سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 سال قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایک مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ 1979 میں سوویت یونین نے، آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن پڑا۔ ابھی سوویت یونین کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی صرف ایک امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اور آخر کار یہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنا پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا، لیکن پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اور اپنے سے 10 گنا بڑے طاقتور ملکوں سے مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبک، تاجکس شامل ہیں اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی ساؤترن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی 100 سال سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں بسنے والے پشتون سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی ساؤترن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان کی آدھی فیملی افغانستان میں اور آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برٹش ایمپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیزائن کیا تو ان کے سامنے پشتونز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر ایک امیجنری لائن جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، بارڈر کے بعد بھی ایک دوسرے کے ہاں جایا کرتے تھے۔ اس بارڈر کے زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس بارڈر کو پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنڈ لائن کے نام سے بچھا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 سپاٹس ایسی ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹ کی سمگلنگ بہت کامن ہے۔
ان سب چیزوں کی وجہ سے ڈیورینڈ لائن کو دنیا کی سب سے خطرناک بارڈر کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا نقشہ اگر دیکھا جائے تو ایک لینڈ لاکڈ ہے۔ اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوس ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے افغانستان کی بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا حصہ ہے، لیکن یہاں کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ ہے، جن کو ہندو کش اور ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی اونچی ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کے 75% حصے کو کور کیا ہوا ہے، جبکہ پوری کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 50,000 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے انجان ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب سرویز نے یہاں پر حملہ کیا تو ملٹیننٹس ان پہاڑیوں پر چھپ کر پاسے سے گزرنے والے رشین ٹینک اور ٹروپس پر حملہ کر کے پہاڑیوں میں چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پورے کے پورے پاسیج اور روڈ کو بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشین کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج یہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز اور سپلائی کو ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ولیجز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کو آپس میں کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلیج سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں الگ الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی سیکورٹی بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر زیادہ تر ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب سینٹرل گورنمنٹ بھی ان مسئلوں میں بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والے ملٹری پاورز کیسے یہاں اپنا ہولڈز برقرار رکھ سکتی ہیں۔ 1979 میں سوویت ملٹری بیس بنانے میں کامیاب تو ہو گئی۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹ نے یہاں ڈیرا جما لیا اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ یہ ملیٹنٹ اونچی پوزیشن پر تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا۔ اب وہ صرف ایئر سپلائی پر ڈیپینڈنٹ رہ گئے تھے، جو کہ سوویت یونین کے لیے لانگ ٹرم سلوشن نہیں تھا۔ افغانی ملیٹنٹ کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویت کو ہرانے کے لیے کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں امریکہ نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 1,30,000 فورس کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائی ٹینک اور ٹرکس کو پاکستان کے ذریعے خیبر پاس بھیجا جاتا تھا۔ افغانستان ملیٹنٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے دو پہاڑیوں پر رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے خیبر پاس کے نازک حصے کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ جب ان کو امریکن فورسز سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں ان کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی مدد بھی لی اور یہاں کے کئی لوکلز کو اس جنگ میں حصہ دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن پورے 20 سالہ جنگ کا نچوڑ نکالا جائے تو یو ایس صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس افغانستان ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورس پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد بھی 85% افغانستان پر طالبان کا ہولڈ برقرار تھا، تو یو ایس یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی ڈینجرس پہاڑیاں، اس میں موجود ان گنت غاریں اور یہاں کے آئسولیٹڈ ٹرائبلز کی وجہ سے
غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکیں، لیکن آخر کوئی افغانستان کو کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ یہ ایشیا کا سینٹر ہے، جس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پاور یہاں اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں ملیٹنٹ کو فنڈ کر کے، ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے کئی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لائک اور پیار بھرے کمنٹس کا بے حد مشکور ہوں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیوز میں۔